اسٹارٹ ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے اور وہ رسپانسبلٹیز کی بات کوئی نہیں کرتا. اچھا وہاں پہ جو جن موویز میں وہ یہاں پہ آدھی تو یہی اینڈ ہو جاتی ہے نا, جسٹ میرڈ اور گاڑی نکل جاتی ہے اور ختم ہوگی. جو اس کے بعد چلتی ہے نا کہ اور مووی بھی تو نہیں چلانی ہے, اس کے بعد صرف شادی کی پرابلمز دکھاتے ہیں. ہاں پرابلمز دکھاتے ہیں, صرف اتنی پرابلمز دکھاتے ہیں اور ایونچولی دکھاتے ہیں کہ وہ شادی ٹوٹ کے نا وہ لڑکے کو یا تو کسی اور لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے یا لڑکی کو اور بندہ پسند ہے اور وہ ختم ہو. اپنی ساری فیڈ ان سے لے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اگر ہم فیڈ قرآن اور حدیث سے لے رہے ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے. یار واقعی میں آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا, ہم نے ان کا ریلیشن شپ یہ پڑھا ہوتا کہ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا, اور ہم نے یہ ان کو واقعی میں پڑھا ہوتا جن کے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا کہ وہ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, وہ کیسے ڈیل کرتے تھے. I mean سبحان اللہ, I can guarantee you read the relationship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with Sayyidah Aisha and you will say it's the best love story in the universe. Because اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا کیئر, اتنی افیکشن, اتنا لو, چھوٹے چھوٹے جسچرز میں اتنا پیار تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جب وہ حدیث مینشن کرے نا, جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو وہ صحابہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا بلکہ ان کے سوال میں شاید امپلیسٹ تھا کہ کسی مرد کے بارے میں بات ہوگی, جواب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ, اور پھر اتنا محبت تھی, اتنا ایسوسیشن کا لیول دیکھیں. پوچھا اس کے بعد تو the answer actually was in a way that it showed further association with Aisha رضی اللہ عنہ, ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے سوچے کوئی آج کا مرد کسی اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہوں. اب تو یہاں پہ اگر اس کو جنرلی ہوگی بھی نا نام لے کے, بیوی کا نام لے کے, یعنی یہ بھی نہیں کہ نا وہ بیگم سے بہت پیار ہے, ایسے نہیں, نام لے کے کہے کہ اس سے بہت اوپنلی کہے, کلیئرلی کہے مجھے پیار ہے, ختم ہو گیا. بہت سیریس بات ہے ویسے یہ مشکل ہے لیکن گرل فرینڈ کا کہنا آسان ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ بلکہ پراؤڈ, وہ اب something to be proud of actually. This is so, things have gone so wrong actually کہ جو چیز شرمندگی اور اس کا باعث ہونا چاہیے تھا وہ پراؤڈنس کا باعث بن گیا کہ جی I have achieved something. So we are not following that. چھوٹے چھوٹے جسچرز تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی یا کوئی دودھ وغیرہ پیتے تھے نا تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو آفر کرتے تھے, یعنی کچھ چیز پینی ہے تو ان کو پہلے آفر کرتے کہ آپ پئیں, تو وہ وہاں سے پیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ انہوں نے کہاں سے پیا, اور جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا تھا ایگزیکٹلی وہیں سے پیتے تھے. اور یہ حدیث سیدہ عائشہ خود نریٹ کر رہی ہیں, اور سوچیں کتنی خوشی سے نریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک ایک جسچر کو نوٹ کرتے تھے کہ میں کس طرح, تو سوچیں کہ ان کا کتنی ان کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی زیادہ ہوگی. اور اس طرح کی بے شمار حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا ریلیشن شپ تھا. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ کبھی اگر کسی جو ہے نا کیمپین پہ جا رہے ہیں, کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں, تو صحابہ سے کہا آپ لوگ آگے نکل جائیں. اب صحابہ آگے چلے گئے, پیچھے آپ کوئی بھی نہیں. تو اب آپ عائشہ جو ہے نا سیدہ عائشہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ آؤ ہم ریس لگاتے ہیں. یعنی آج لوگ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بھاگا کرتے, دوڑ لگا کرتے, تو ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا. سو آئی تھنک ہم لوگوں نے نا somewhere we have missed out, you know. ہم لوگوں نے یہ فیک بالی ووڈ اور یہ جو ہمارے ڈراموں کا پیار ہے نا, یہ 2 نمبر قسم کا جو حرام ریلیشن شپ ہے, اس کو ہم نے بہت گلوریفائی کر دیا ہے. اور جو اصل پیار اور محبت شادی کے بعد ہونا چاہیے, اور جو کیمسٹری ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے, وہ ہم نے کہیں نہ we have lost it somewhere. یہی چیز جو ہے نا وہ میرج کو بیسیکلی سسٹین کیے رکھتی ہے. آپ دیکھیں یہ برکہ جو ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہے, ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی, یہ صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے. So this thing is missing out on all other relationships. اچھا ایک سوال ہے, اب وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے ہسبینڈز ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی رائٹس تو ساری لے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کیس میں آپ لوگ کیا ایڈوائز کریں گے ان خواتین کو جو کہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مے بی اگریسو ہے, مے بی بہت ابیوسو ہے, مے بی وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو کہ بالکل حرام ہے, یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اناپروپریٹ ہیں, اور اس عورت کا جان یا اس کی مال یا اس کی عزت آبرو جو ہے وہ خطرے میں ہے, جن کو ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے وہ خطرے میں ہیں. تو ایسی عورت جو ہے اس کے لیے, کیونکہ ایسی خواتین ہیں, ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ریئلٹی ہے, جو ہمارے یہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو نہیں پتا سر پیر کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, تو ایسی خواتین کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے؟ علماء تو زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پہ کچھ جو مقاصد شریعہ ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں تو پھر ایسی خاتون کو الگ ہو جانا چاہیے. صحیح, وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس ایکسٹینٹ کی ہیں. صحیح, یا تو اگر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لا کے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں ایشو, تو وہ دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ تھنگ. اوکے, ڈائیورس جو ہے وہ اوکے. سو فرسٹ تھنگ آپ نے یہ بتائی کہ کسی کو انوالو کر لیں, لائک فار ایگزامپل ریچنگ آؤٹ ٹو سم ون ود ان دی فیملی,
جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا ایک سافٹ اسپاٹ ہے, دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں, ہاں ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو آپ انوالو کریں, ان کو بتائیں, اسپیشلی اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بات آ گئی ہے جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہے, تو پھر آپ یعنی یہ نہیں کریں کہ میں بیٹھ کے اب صبر کر رہی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے, نہیں, پھر آپ سیکھ کریں ہیلپ اور آپ بتائیں, کیونکہ آپ کی جان جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہے, تو آپ پھر کسی کو بتائیں. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیملی کے اندر کوئی اور یعنی فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے, مے بی سیکشولی ابیوز کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے ہراس کر رہا ہے. سو اس ٹائم پہ خاموش رہنے کی بات نہیں, اب آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کریں and reach out to some people in the family. That's step number 1. اور یہ سٹیپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے کہ دونوں کی طرف سے وہ جو چل رہے ہیں جس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہے, اس میں سے آخری سٹیپ یہی تھا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک لے کے آئیں, اور اگر ان کے دل میں بہتری ہوگی اب ایک دوسرے سے موافقت کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. لیکن معاملہ اگر یہاں تک پہنچ گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ she should simply escape this, you know. اچھا, تو ایک تو ہو گیا کہ چلیں ہم نے کسی فیملی ممبر کو انوالو کر دیا. اچھا, what about reaching out to Islamic scholars who are knowledgeable in that area in particular, خاص طور پہ وہ علماء جو کہ طلاق کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں یا خلا کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں, یہ بھی ایک آپشن ہے, رائٹ. ان کو ریچ کرنا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیملی میں آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, so maybe reaching out to an alim who can help you deal with that situation, and وہ پھر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو نکلنا چاہیے, کیا ہیلپ کرنی چاہیے. perhaps they can do something for you in order to get out of that relationship, یا if that can be fixed تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ سے بات کریں, because I think نارملی جو ایک رسپانس ہوتا ہے نیجا وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کو فکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بیکاز علماء نارملی ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کیا جائے اگر ہو سکتا ہے. لیکن obviously بات ہے, اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا, اگر وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی واپسی کا چارہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر ظاہری بات ہے خلا کا آپشن موجود ہے, اینڈ دیٹ کین بی ٹیکن, اور کوئی اس سلسلے میں کوئی وکیل بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کو کمیونٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ پرابلم. بیکاز obviously ایک ایسی سچویشن میں رہنا جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہو, آپ کی عزت آبرو خطرے میں ہو, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے.